یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والی 10 راتوں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں بہت ساری گائیڈنس ملتی ہے کہ آپ آخری عشرے کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے، یعنی پورے سال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اس کے مقابلے میں رمضان میں اس پورے سال کے مقابلے میں عبادت زیادہ کیا کرتے تھے، اور رمضان میں پہلے 20 دنوں کے مقابلے میں آخری 10 راتوں میں عبادت اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے آخری 10 راتوں میں عام جو ہم نے 20 دن گزار دیے، اب رمضان کے جو 20 دن گزرے ہیں اس میں جیسی بھی عبادات ہوئیں، جتنی بھی عبادات ہوئیں، ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے آنے والی 10 راتوں میں ان راتوں کی نسبت یا ان دنوں کی نسبت ہم نے عبادت کو اور زیادہ بڑھا دینا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، اور اسی چیز کو ہمیں فوکس کر کے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اور زیادہ محنت کرنی ہے عبادات کے اندر۔ اور دوسری چیز کیا پتہ لگتی ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادات میں محنت بڑھا دیتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے اس چیز کے لیے جو ہے وہ اس چیز کی ترغیب دیتے تھے کہ زیادہ زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو جگایا کرتے تھے کہ اٹھو اور عبادت کرو، یعنی ان کو بھی ترغیب دلاتے تھے، اپنے گھر والوں کو ترغیب دلاتے تھے کہ ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی خود بھی عبادت کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، اور ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سب عبادت جو ہے اور اس عبادت کی کثرت جو ہے اور ہم اور زیادہ اللہ کی عبادت کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس ساری ایکٹیویٹی کا مقصد، اس ساری محنت کا مقصد، اللہ کی عبادت کرنے کا مقصد، رات کو قیام کرنے کا مقصد، قرآن کی تلاوت کرنے کا مقصد، اور جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو پیچھے ساری محنت کا جو ایک اینڈ آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر ہم اپنے لیے جنت کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو پسند کرتے ہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اس چیز کو پسند نہ کریں؟ یا ایسا ہو کہ ہم اکیلے ہی جنت جانے کا پلان لے کے چلیں اور خود تو ہم جانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور گھر والے جو ہیں وہ بہت دور اور بہت پیچھے کہیں رہ گئے۔ تو ایک ایمان والا اس قسم کی زندگی نہیں گزارتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ذات پہ فوکس کرے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ خود دین کے لیے کچھ محنت کر رہا ہے، اپنی عبادات کو بڑھا رہا ہے، جنت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس راستے پہ لے کر آئے، کیونکہ جیسے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو ہر قسم کی مشکل سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دنیا میں ان کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، کسی غم میں نہیں دیکھ سکتے، تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جہاں پہ اصل کامیابی ہونی ہے، جہاں پہ اصل تکلیف ہونی ہے، جس کو بھی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو وہاں کے لیے ہم اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ تو جتنی فکر دنیا میں اپنے گھر والوں کے راحت سکون کی ہم کرتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر ہمیں آخرت کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ تو ان راتوں کے اندر ہم نے خود بھی عبادت کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے عبادت میں لگانا ہے جتنا ہو سکے، اور آبویسلی بہت زیادہ جبر نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنی، محبت سے، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جو ہے موٹیویٹ کرنا اور کوشش کرنا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے حصہ اس میں عبادت میں لے سکیں۔